کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں چیمبر میں کیا ہوا ہے، کہ چیمبر کے اپنے ہی ایک صدر کو سٹنگ پریزیڈنٹ پولیس منگاتا ہے اور اس پریزیڈنٹ صاحب کو باہر نکال دیتا ہے، اپنے پریزیڈنٹ کو، ہمارے پریزیڈنٹ کو نہیں، اپنے پریزیڈنٹ کو۔ اور وہ دیکھیں وہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جب چودھری امجد سپیچ کر رہا تھا تو محمد علی صاحب نے ان کا مائک خراب کرا دیا کہ چودھری امجد صاحب انشاءاللہ دوبارہ ان کو جو میرا ٹائم ہے وہ بھی میں ان کو دے دوں گا۔ الیکشن بہت قریب ہے اور مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح سہیل بھائی نے کہا کہ ہم اکٹھے ہوں گے تو طاقت بنیں گے، اکیلا کوئی طاقتور نہیں ہوتا، سارے اکٹھے ہوں گے تو حکومت وقت بھی ہماری سنے گی، اسلام آباد میں بھی آپ کی سنی جائے گی۔ لاہور چیمبر کا ایک نام ہے پورے پاکستان میں، اور یہ نمبر 1 چیمبر تھا پاکستان کا، جو آج لاہور چیمبر میں کوئی فیڈرل منسٹر آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پروونشل منسٹر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ان سے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے۔ میں نے تو سہیل صاحب سے کہا تھا فنکشن کہیں اور کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی کیونکہ ہمارا آفس یہاں پر ہے تو میں اپنے دوستوں کو یہاں بلانا چاہتا ہوں۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ آپ سب دوستوں کا آپ ایک وعدہ کریں، جو جتنے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ایک ووٹ نہیں بیٹھا ہوا، یہاں وہ بھی ایسوسیشنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس 400 ممبران ہیں، وہ بھی میرے دوست بیٹھے ہیں جن کے پاس 600 ممبران ہیں۔ اگر ہم سب مل جائیں 23 تک پوری محنت کریں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے نوازے گا۔ اور جو مسائل آ رہے ہیں اس ملک میں خلیج کی جنگ کی وجہ سے، وہ ابھی اور بڑھنے ہیں۔ وہ آپ کو تیار رہنا چاہیے اور طاقتور بننا چاہیے۔ حکومت کو، صنعت کار کو، تاجر کو ریلیف دینی چاہیے۔ جب وقت آئے گا تو پھر ہم تیار ہیں کہ ہماری جیبیں کاٹی جائیں۔ آج کل جو حالات ہیں، ٹریڈر کو ریلیف چاہیے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹریڈر تک جو مینوفیکچر سامان بناتا ہے اس کی جو لاگت آ گئی ہے ٹرانسپورٹ کی، آپ لوگوں کے